بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک گناہ گار شخص کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک ایسا شخص جو 60 سال تک گناہوں میں مصروف رہا، اور اس کا انجام کیا ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک شخص تھا جو گناہ کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ شخص گناہوں میں اتنا گر چکا تھا کہ اس کو یہ خبر بھی نہ تھی کہ میرا انجام آخرت میں کیا ہوگا۔ وہ اتنا بڑا گناہ گار ہو چکا تھا کہ اس کے گناہ زمین سے آسمان کی بلندی تک پہنچ چکے تھے۔ وہ بندہ 60 سال تک گناہ کرتا رہا اور کبھی توبہ نہ کی۔ اس کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جس کے گناہ بے شمار ہیں۔ اگر تم نے اسے اپنے قبیلے سے باہر نہ کیا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے میں تم سب پر عذاب کروں گا۔ جس قبیلے میں وہ شخص رہتا ہے وہاں رہنے والے سب لوگوں کو میں ہلاک کر دوں گا، اس لیے تم اسے اس قبیلے سے دور کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی نشاندہی کا پوچھا اور اس شخص کے پاس جا کر کہنے لگے، تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے کہ تم اس قبیلے سے باہر چلے جاؤ۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اس قبیلے پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ تمہارے گناہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم سب پر مسلط ہو جائے گا۔ سارے لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ بہتر ہے کہ تم آبادی سے کہیں دور چلے جاؤ۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر رونے لگا اور دور کہیں جنگل کی طرف نکل گیا، جہاں نہ انسان تھا اور نہ انسان کا وجود تھا۔ ویرانے کی طرف نکل گیا اور شرف ندامت کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی سے منہ چھپائے پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی اور سجدے میں سر جھکا کر رونے لگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا۔ وہ شخص رو رو کر کہنے لگا، اے مالک، میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ تو نے اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا۔ کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تو نے میرے نبی کو کہہ دیا کہ تو میری وجہ سے سارے لوگوں پر عذاب نازل کرے گا؟ وہ شخص کہنے لگا، اے پروردگار، کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تیری رحمت انہیں مٹا نہیں سکتی؟ میرے گناہ بڑے ہیں یا تیری رحمت بڑی ہے؟ میں اگر گناہ گار ہوں تو تو غفور و رحیم ہے، میں گناہ گار ہوں تو تو رحمان و رحیم ہے، میں بندہ ہوں تو تو رب العالمین ہے، تو ساری کائنات کا رب ہے، ہر چیز تیرے قبضہ اور اختیار میں ہے۔ اگر تو ایک بار مجھے بخش دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ نہ تیرے سے پہلے کوئی ہے اور نہ تیرے بعد کوئی ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تیرے نزدیک میرا گناہ اتنا بڑا ہے تو تو مجھے معاف نہ کرنا، مگر میری وجہ سے کسی پر عذاب نازل مت کرنا۔ میں تیرا گناہ گار ہوں تو تو مجھے اکیلے کو سزا دے، لیکن میرے قبیلے والوں پر عذاب نازل مت کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی فریاد کو سنا تو اللہ کی رحمت مچل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرا ایک بندہ پہاڑ کے غار میں بیٹھا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، تم رحمت کے فرشتوں کو لے کر جاؤ اور اس کی روح قبض کر لو۔ وہ بندہ سجدے میں تھا اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا اور یہ اعلان کیا کہ تم اس بات کے گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے کہ پہاڑ کے غار میں ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، تم اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اور یہ اعلان کر دو کہ جو بھی اس کے جنازے میں شامل ہوگا وہ سب لوگ جنتی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آنے لگے۔ جس کسی کو بھی یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا ہے کہ جس کے جنازے میں بھی جو بھی شامل ہوگا اسے جنت کی ضمانت مل جائے گی۔ یہ اعلان عام ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ یہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر عذاب نازل کرنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے پروردگار، یہ تو وہی شخص ہے جس کی وجہ سے تو عذاب نازل کرنے والا تھا، جسے قبیلے سے نکال دیا گیا تھا۔ آخر یہ اتنی عظمت والا کیسے ہو گیا کہ تو نے اعلان عام کر دیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کے جنازے میں شامل ہوگا وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ میرا وہی گناہگار بندہ ہے، جب تو نے اسے قبیلے سے نکال دیا تھا تو یہ شرم کے مارے چاند اور سورج سے منہ چھپائے ایک غار میں آیا۔ میرا بندہ گناہ کی وجہ سے اتنا شرمندہ ہوا کہ سورج، چاند اور آسمان سے اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں میرے گناہ کی وجہ سے سب پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس نے مجھے رو رو کر کہا کہ اے میرے پروردگار، اگر میں گناہ گار ہوں تو اس کی سزا صرف مجھے دینا، میرے قبیلے والوں پر اپنا عذاب نازل نہ کرنا۔ میں نے اپنے بندے کی صدا کو دیکھ کر اس کی مغفرت کر دی۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ مجھے حیا آتی ہے اس بات پر کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ میری رحمت کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرے اور میں اسے معاف نہ کروں، میں اس کی فریاد کو لبیک نہ کہوں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا در ہر وقت انسان کو آواز دیتا رہتا ہے کہ کوئی جنت کی بشارت لینے والا ہے، کوئی کامیابی لینے والا ہے، کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں اپنا پیارا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔